اس آیت کریمہ میں فرمایا گیا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، اس کی تفصیل یہ ہے کہ جب بنی اسرائیل من و سلوہ کھا کھا کر اکتا گئے تو انہیں کسی اور کھانے کی خواہش ہوئی، اس لیے کہ ایک طرح کا کھانا کھاتے رہنے سے خواہش میں کمی آتی ہے، یعنی اس کھانے کی زیادہ خواہش نہیں رہتی۔ یہاں اگر یہ سوال ہو کہ بنی اسرائیل پر جو کھانے اترتے تھے وہ 2 تھے، اس کے باوجود انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ کیوں کہا کہ ہم ایک کھانے پر ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایک کھانے سے مراد ایک طرح کا کھانا ہے جس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہ ہو۔ اگر کسی شخص کے دسترخوان پر رنگا رنگ کھانے ہوں جنہیں وہ بغیر کسی قسم کی تبدیلی کے روزانہ کھاتا رہے تو وہ تمام کھانے اس شخص کے نزدیک ایک ہی طرح کے کھانے ہو گئے۔ فَادْعُ لَنَا کا معنی ہے آپ ہمارے لیے اپنے رب سے سوال کیجئے، یخرج لنا مما تنبت الارض، کہ وہ ہمارے لیے ان چیزوں کو نکالے جن کو زمین اگاتی ہے، من بقلہا مثلا ساگ، وقثائہا اور ککڑی، وفومیہا اور گیہوں، وعدسہا اور مسور، وبصلیہا اور پیاز۔ لفظ وفومیہا کے متعلق مفسرین کے 3 قول ہیں۔ ایک قول یہ کہ فوم سے مراد روٹی ہے، ایک قول یہ ہے کہ گندم، اور ایک قول یہ ہے لہسن۔ اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم، یعنی اللہ کی عظیم نعمتوں کو چھوڑ کر تم ادنا کا سوال کر رہے ہو، اگر تم وہی سبزیاں کھانا چاہتے ہو تو کسی بھی شہر میں چلے جاؤ۔ فإن لکم ما سألتم، جو کچھ تم نے زمین سے اگنے والی چیزیں مانگی ہیں وہ تمہیں مل جائیں گی۔ ضربت علیہم الذلہ، ذلت و رسوائی کو ان کا احاطہ اور گہراؤ کرنے والا بنا دیا گیا، یعنی چاروں طرف سے ذلت و رسوائی نے انہیں گھیر لیا اور وہ لوگ بھی ذلت و رسوائی سے چمٹ گئے۔ والمسکنہ سے مراد فقر و فاقہ ہے۔ حضرت علامہ خازن تفسیر خازن میں فرماتے ہیں کہ تم یہودیوں کو دیکھو گے کہ وہ بہت مالدار ہونے کے باوجود فقیر معلوم ہوتے ہیں، اور تم مختلف قوموں سے تعلق رکھنے والوں میں دیکھو گے کہ سب سے زیادہ ذلیل اور مال و دولت کے لالچی یہودی ہی ہیں۔ وباءوا بغضب من اللہ، وہ اللہ کے غضب کے مستحق ہو گئے۔ اللہ کے غضب سے مراد ہے اللہ تعالی کا اپنے نافرمانوں سے انتقام کا ارادہ فرمانا۔ ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اللہ کا غضب ان پر اس لیے ہے کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے۔ یہاں آیتوں سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف کا انکار، اور توریت میں جو آیتیں مذکور ہیں اور جن کا وہ انکار کرتے ہیں، جیسے یہودی آیت رجم کو نہیں مانتے، انجیل اور قرآن کا جو وہ انکار کرتے ہیں یہ مراد ہے۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، وہ انبیاء کو ناحق قتل کرتے ہیں۔ نبی کا قتل تو ناحق ہی ہوتا ہے۔ یہاں پر بغیر الحق اس لیے فرمایا گیا کہ یہودی انبیاء کو ایسا ناحق شہید کرتے ہیں کہ ان سے پوچھا جائے کہ اس کی وجہ کیا ہے تو ان کے پاس بھی کوئی جھوٹا عذر بھی نہیں۔ نبی کے معنی ہوتے ہیں غیب کی خبر دینے والا، چونکہ انبیاء اللہ تعالی سے غیب کی خبریں لے کر اپنے امتیوں کو اور خاص لوگوں کو اس کا علم دیتے ہیں،
اس کی خبر دیتے ہیں، اس لیے انہیں نبی کہا جاتا ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ یہودیوں نے صبح سویرے 70 انبیاء کرام کو شہید کیا اور شام کے وقت اپنی سبزی منڈی کی طرف گئے، اپنی مارکیٹ میں گئے اور حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت شعیاء اور دیگر انبیاء علیہم السلام کو انہوں نے شہید کر دیا۔ ذالک بما عصوا، یہودیوں کا یہ قتل کرنا اور کفر اس وجہ سے تھا کہ انہوں نے میرے حکم کی نافرمانی کی، وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور وہ میرے حکم سے آگے بڑھ جایا کرتے تھے اور میری حرام کردہ چیزوں کا ارتکاب کرتے تھے، یعنی سرکشی کرتے تھے۔ یہودیوں کے پاس توریت آسمانی کتاب آئی، ان کے باپ دادا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ایمان لائے، لیکن پھر انہوں نے انکار کیا، ان کی نسلوں نے گمراہی پھیلتی گئی، یہاں تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم الشان معجزات دیکھ کر بھی انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ یہ سب اس لیے تھا کہ کفر کر کر کے ان کے دل سخت ہو چکے تھے۔ اللہ ہمارے دلوں کو سختی سے محفوظ فرمائے اور ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، اسی پر جینا، اسی پر مرنا ہمیں نصیب فرمائے، آمین، بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔